السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے بات کر رہی ہے۔ آج دسمبر 2021 کی 25 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔ باہر کا درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج دنیا بھر میں کرسمس منایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بچوں کو کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حیات ایک معجزہ ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات اور حصول پاکستان کا کارنامہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اگر ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل جاتا کہ جناح ٹی بی کے مریض ہیں اور قیام پاکستان کے صرف 1 سال بعد ہی دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں تو وہ تقسیم ہند کے منصوبے کو مزید 1 سال تعطل کا شکار کر دیتے اور یوں کبھی بھی پاکستان معرض وجود میں نہ آتا۔ لیکن منشاء الہی تو کچھ اور ہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ایک ایسی کھلی کتاب ہے جس میں ماضی کے عظیم الشان واقعات بھی ہیں اور حال کے لیے قابل عمل نمونہ بھی موجود ہے۔ کون جانتا تھا کہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والا یہ دبلا پتلا بچہ ایک دن اسلامیان بر صغیر کی ڈوبتی کشتی کو خطرات سے بچا کر ساحل مراد تک لے آئے گا اور لاکھوں مسلمان اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت مدینہ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر مملکت خداداد پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے خاص کاموں کے لیے خاص طرح کے افراد کو چنتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان تحفہ خداوندی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی تحفہ خداوندی تھے، جن کی خوبصورت شخصیت اور اوصاف و کردار نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک محور اور نصب العین پر متحد ہو کر جد و جہد کرنے پر تیار کیا۔ ظاہر اور باطن کے کھرے محمد علی جناح جو دینی و عصری علوم سے آراستہ، تدبر اور دلیل کے ہنر سے مالا مال، خود اعتمادی اور خودداری سے مزین، اپنے مضبوط کردار اور مستقل مزاجی کی بدولت برصغیر کے مسلمانوں میں ایک قابل بھروسہ لیڈر تھے۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 750 سال حکومت کی اور اس کے بعد 100 برس انہیں اس سلطنت کے مختلف علاقے کھو دینے میں لگے، یہاں تک کہ حکومت سمٹ کر صرف شاہی قلعے تک محدود ہو گئی۔ 1857 کے بعد 90 برس تک انگریزوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ جب ان کی رخصت کا وقت آیا تو کاروبار سلطنت کا مسئلہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ 20ویں صدی میں ہندوستان کے لیے طرز حکومت کا انتخاب ایک بالکل نیا اور اہم تاریخی مرحلہ تھا۔ بادشاہت سے جمہوریت تک کے سفر کے لیے جو وقت درکار تھا وہ برعظیم کو میسر نہ آیا اور یہ برعظیم انگریزوں کی غلامی سے دوچار ہو گیا۔ غلامی کے اس گھپ اندھیرے سے نکالنے کی سعادت قائد اعظم کے حصے میں آئی۔ برصغیر کے مسلمانوں میں ملت کے وجود کا احساس اور اس کے اظہار کے لیے ایک ریاست کی اساس رکھنے کا اہم فریضہ قائد اعظم کے سپرد ہوا۔ قائد اعظم کی مشکلات کا اندازہ لگائیں تو ان کی خوبیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ جب قائد اعظم نے تحریک پاکستان کی قیادت قبول کی تو اس وقت مخالف اسے دیوانگی اور ناممکنات میں شامل کرتے تھے اور جس نے ذرا رحم کھایا اس نے اسے شاعر کا خواب ٹھہرایا۔ مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال یہ تھی کہ وہ نام کی جماعت تو رکھتے تھے مگر جمعیت بالکل منتشر تھی۔ برطانوی ہند کے مسلمان عام طور پر ایسی صوبائی قیادت کے زیر اثر تھے جو علاقائی وفاداریوں سے بلند نہ تھی۔
علماء کانگریسی تھے اور مسلم لیگ کنگال۔ معاشی طور پر مسلمان پسماندہ تھے اور تجارت یا صنعت کے کسی شعبے میں ان کا اثر نہ تھا۔ تعلیم کے میدان میں بھی وہ بہت پیچھے تھے۔ ذمہ داری میں کچھ حصہ مسلمانوں کا ضرور تھا، مگر ایک سابق حکمران طبقے کی حیثیت سے، اور دوسرا انگریز حکومت کی نو آباد زمینوں کی تقسیم کی بدولت۔ ان حالات میں قائد اعظم مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لیے اٹھے، اور ان میں بظاہر ہر اس بات کی کمی تھی جو ان دنوں ایک مسلمان سیاستدان کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی، کیونکہ آپ کئی سال تک لندن میں رہے تھے اور ہم وطنوں کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ آپ عالم دین بھی نہ تھے، بلکہ بود و باش سے بالکل انگریز لگتے تھے۔ عربی اور فارسی بھی آپ کو کچھ زیادہ نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ اردو بھی نہیں آتی تھی، اور آپ کی ذاتی زندگی میں بڑی تنہائی تھی۔ بیگم آپ کی زندگی میں بہت دیر سے داخل ہوئیں اور بہت جلد نکل گئیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کچھ اس طرح سے ابھر کر سامنے آئی کہ منتشر اور مایوس لوگ متحد اور پر امید ہو گئے اور ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے لگے، جو بالآخر قیام پاکستان کی صورت میں سب کے سامنے آیا۔ وہ بات جو بظاہر سب کو ناممکن نظر آتی تھی، ایک فرد واحد نے آنے واحد میں ثابت کر دی۔ کامیابی جب اتنی بڑی ہو تو اسے معجزہ ہی تو کہتے ہیں۔ کارلائل کہتا ہے کہ بڑا آدمی آسمان سے گرنے والی بجلی کی طرح ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی تو ایندھن ہوتا ہے جو اس بجلی کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ اس کی بدولت وہ بھی آگ پکڑ لے۔ اس قول کی روشنی میں ہمیں اس حرارت کی وجہ سمجھ میں آتی ہے جو دل مسلم میں 1940 سے لے کر 1947 کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ قائد اعظم عمل، دیانت، خطابت اور خودداری کا وہ عزم تھے جسے یقین محکم کہتے ہیں۔ قائد اعظم کے اسلحے میں وہ ساری شمشیریں شامل تھیں جو جہاد زندگانی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان کے توشہ میں وہ ساری خوبیاں بھی موجود تھیں جو میر کارواں کا رخت سفر کہلاتی ہیں۔ ایک بڑے انسان کی عظمت کا پہچان یہ ہے کہ اس کی عظمت اور برتری کا اعتراف اپنے اور بیگانے سبھی یکساں طور پر کریں۔ جناح آف پاکستان کے مصنف پروفیسر اسٹینلے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، قائد اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسا تو کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے سر انجام دیے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، جو آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے رکن اور ممتاز عالم دین تھے، جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، وہ قائد اعظم کے متعلق فرماتے ہیں، شہنشاہ اورنگزیب کے بعد ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان لیڈر پیدا نہیں کیا جس کے غیر متزلزل ایمان اور اٹل ارادے نے 10 کروڑ شکست خوردہ مسلمانوں کو کامرانیوں میں بدل دیا ہو۔ علامہ اقبال، شاعر مشرق، حکیم الامت اور پاکستان کے قومی شاعر نے ایک خط میں قائد کو لکھا، برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن سے رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح ہر مسئلے کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا، قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی۔ اگر یہ شخص سکھوں میں پیدا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی۔ سر ونسٹن چرچل نے کہا، مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں، ان کے رویے میں کوئی لوچ نہیں پایا جاتا۔ وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں،
سچے وکیل بھی ہیں۔ قول و فعل کی ہم آہنگی نے قائد اعظم کی شخصیت میں تاثیر اور کشش پیدا کر دی تھی کہ لوگ ان کے جلسوں میں کھنچے چلے آتے تھے۔ ایک طویل مدت سے ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم کا مورال اور حوصلہ بلند رکھنا بھی ایک اہم کام تھا جو آپ نے اپنی ولولہ انگیز تقریروں اور جلسوں کے ذریعے بخوبی سر انجام دیا۔ وہ بانی پاکستان تھے، لیکن انکساری کا یہ عالم تھا کہ وی آئی پی پروٹوکول جیسی خرافات سے کوسوں دور تھے۔ 14 اگست 1947 کی روح پرور شام تھی جب گورنر ہاؤس کے وسیع چبوترے پر قائد اعظم مسکرا کر لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک غیر ملکی صحافی نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایک آزاد ملک حاصل کر لیا ہے، جس پر آپ نے جواب دیا کہ میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ پاکستان بن گیا، لیکن اس کا بانی میں نہیں ہوں۔ صحافی نے تعجب سے سوال کیا، تو پھر اس ملک کا بانی کون ہے؟ قائد نے جواب دیا، ہر مسلمان اس کا بانی ہے۔ اصول پسندی اور دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم کے دفتر کا فرنیچر آرڈر کیا گیا، جس کا بل 37 روپے تھا۔ آپ کو قومی خزانے سے ادائیگی کے دستخط کے لیے بل پیش کیا گیا تو پوچھا کہ اس میں یہ 7 روپے کی فالتو کرسی کیوں آرڈر کی ہے؟ سیکرٹری نے کہا کہ سر، یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے ہے، جب وہ دفتر آتی ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے منگوائی ہے۔ قائد اعظم نے 7 روپے کاٹ کے 30 روپے کا بل منظور کرتے ہوئے کہا، اگر فاطمہ کو کرسی کی ضرورت ہے تو کرسی کے 7 روپے فاطمہ سے جا کے وصول کرو، قومی خزانہ نہیں دے گا۔ اور اس طرح قومی خزانے سے اقربا پروری کا دروازہ بند کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دن برطانیہ کے سفیر نے آپ کو آگاہ کیا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آج پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچ رہا ہے، آپ یعنی کہ گورنر جنرل انہیں لینے ایئرپورٹ جائیے گا۔ قائد اعظم نے انتہائی دبدبے سے کہا، آپ کے بادشاہ کے بھائی کو ایئرپورٹ لینے ایک شرط پہ جاؤں گا کہ کل جب میرا بھائی برطانیہ جائے گا تو آپ کا بادشاہ جارج اس کو لینے ایئرپورٹ جائے گا۔ یہ سن کر سفیر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا، یعنی قائد اعظم نے خارجہ پالیسی میں برابری کا اصول رکھا۔ قیام پاکستان سے 2 سال قبل کا واقعہ ہے کہ مولانا حسرت موہانی دہلی میں قائد اعظم سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر گئے، لیکن ملازمین نے کہا کہ اس وقت وہ کسی سے نہیں ملیں گے۔ چنانچہ مولانا وہیں نماز ادا کر کے ٹہلنے لگے تو ایک کمرے سے کسی کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز آئی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانکا تو مولانا کے الفاظ میں یہ ہے کہ اندر کمرے میں فرش پر مصلی بچھا ہوا تھا۔ قائد اعظم گریہ وزاری میں مصروف تھے، زیادہ فاصلے کی وجہ سے ان کے الفاظ زیادہ سنائی نہ دیتے تھے، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ ان پر رقت طاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمانوں کی فلاح بہبود اور حصول آزادی کے لیے دعا اور التجا کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کی ذاتی زندگی ان کے اپنے مقصد کی جدوجہد کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ جب ان کا نکاح رتی بائی سے ہوا تو وہ گھر کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے اور ان کی اہلیہ اور بچی ان کی توجہ اور وقت کے طلبگار ہی رہتے تھے۔ 29 سال کی عمر میں رتی بائی اپنی بچی کی امانت آپ کو سونپ کر داغ مفارقت دے گئیں۔ اب اس بیٹی کی پرورش تنہا قائد نے کرنی تھی۔ ایک باپ جس کے کاندھے پر برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلانے کا بھاری فریضہ تھا، اس نے اس بچی کو کیسے پالا ہوگا، ہر درد مند صاحب اولاد محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہی بیٹی بڑی ہوئی اور اس نے ایک پارسی نوجوان سے شادی کا فیصلہ کیا تو قائد اپنی اس اکلوتی اولاد سے ناراض ہو گئے اور بیٹی کی شادی میں شامل نہ ہوئے۔ حتیٰ کہ دینا جناح جب اپنے باپ کو سالگرہ کا کارڈ بھیجتیں تو آپ یوں جواب بھیجتے
مسز واڈیا، آپ کا شکریہ۔ مادر ملت فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میرا بھائی میں ایک خاص واقعہ لکھا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں جب ان کی حالت بہت خراب تھی تو میں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ فاطی، کیا تم نے کسی جرنیل کو اس وقت رخصت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے جب اس کی فوج میدان جنگ میں اپنی بقا کے لیے برسر پیکار ہو؟ اس پر میں کہتی کہ آپ کی زندگی بہت عزیز ہے، تو وہ جواب دیتے، مجھے ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کی زندگی کی فکر ہے۔ وطن عزیز پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے، جبکہ موجودہ دور کے بعض نام نہاد دانشور قائد اعظم کو ایک سیکولر یا لبرل یا بے دین انسان کے طور پر پیش کر کے اپنی سی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں کہ 2 قومی نظریے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ آج اپنے اس ولاگ میں نے قائد اعظم کے ایسے فرمودات اور تقاریر کو حوالہ جات کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قائد اعظم کا پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کیا خیال تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس منعقدہ 15 نومبر 1942 میں قائد اعظم نے وہ بصیرت افروز اور چشم کشا خطاب کیا جس کی روشنی سے آج بھی تاریخ پاکستان جگمگاتی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اسی طرح 6 دسمبر 1943 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں اجلاس سے خطاب کے دوران قائد اعظم نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس پر امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت۔ آپ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو تحریک پاکستان کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے، نہ وطن، نہ نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک الگ قوم کا فرد بن گیا تھا۔ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ قائد اعظم نے 17 ستمبر 1944 کو گاندھی جی کے نام اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا، قرآن مسلمانوں کا ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں مذہبی اور مجلسی، دیوانی اور فوجداری، عسکری اور تعزیری، معاشی اور معاشرتی سب شعبوں کے احکام موجود ہیں۔ یہ مذہبی رسوم سے لے کر جسم کی صحت تک، جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کے حقوق تک، اخلاق سے لے کر انسداد جرائم تک، زندگی میں سزا و جزا سے لے کر آخرت کی جزا و سزا تک، غرض کے ہر قول و فعل اور ہر حرکت پر مکمل احکام کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو حیات
اور ماں بعد حیات کے ہر معیار اور پیمانے کے مطابق کہتا ہوں۔ 10 ستمبر 1945 کو عید الفطر کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا پروگرام قرآن کریم میں موجود ہے، تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن غور سے پڑھیں۔ قرآنی پروگرام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی۔ اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین کی علمبرداری کے بارے میں 1945 میں پیر صاحب مانکی شریف کے نام قائد اعظم نے اپنے خط میں لکھا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسی دستور ساز اسمبلی جس میں مسلمان بھاری اکثریت میں ہوں وہ مسلمانوں کے لیے ایسے قوانین منظور کرے گی جو شریعت کے قوانین سے مطابقت نہ رکھتے ہوں گے، اور مسلمان کسی بھی حالت میں اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ کسی غیر اسلامی قانون کی پابندی کریں۔ مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی کے اصول کو اجاگر کرتے ہوئے 11 جولائی 1946 کو حیدرآباد دکن کے جلسہ عام میں قائد اعظم نے فرمایا، اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی راہبر بنا کر شیوائے صبر و رضا پر کاربند ہوں اور اس ارشاد خداوندی کو کبھی فراموش نہ کریں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت یا کئی طاقتیں مل کر بھی مغلوب نہیں کر سکتیں۔ ہم فتح یاب ہوں گے، اسی طرح جس طرح مٹھی بھر مسلمانوں نے ایران اور روم کی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ قائد اعظم نے مزید فرمایا، انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگی اور یہ ایک فلاحی اور مثالی ریاست ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو چند دن بھی قائم نہ رہ سکے گا، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ بابا قوم کی دور اندیش بصیرت انہیں مستقبل میں پیش آنے والے چیلنجز سے بھی آگاہ رکھتی تھی۔ مسلم لیگ کنونشن دہلی 17 اپریل 1946 کو آپ نے یوں خطاب کیا، ہماری یہ منشا نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ اختلافات اور جھگڑے شروع ہو جائیں، ہمارے سامنے بہت کام ہوں گے، اسی طرح ہندو برادران کو اپنی مملکت میں بہت سے کام کرنے ہوں گے، لیکن اگر وہ ہماری اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں تو پاکستان ایک خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ اگر گلیڈسٹون کے زمانے میں برطانیہ اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر امریکہ میں مداخلت کر سکتا تھا، تو اگر ہندوستان میں ہماری اقلیتوں پر مظالم کیے گئے تو ہمارا مداخلت کرنا کیوں کر حق بجانب نہ ہوگا۔ 14 فروری 1947 کو سبی بلوچستان کے شاہی دربار میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ نجات قرار دیا۔ 1947 کو انتقال اقتدار کے موقع پر جب حکومت برطانیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا اور ویسے ہی اصول پیش نظر رکھے جائیں گے جن کی مثالیں اکبر اعظم کے دور میں ملتی ہیں، تو اس پر قائد اعظم نے برجستہ فرمایا، وہ رواداری اور خیر سگالی جو شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کے حق میں برتی کوئی نئی بات نہیں، یہ تو مسلمانوں کی 13 صدی قبل کی روایت ہے، جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ نہ صرف انصاف بلکہ فیاضی کا برتاؤ کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہم پاکستانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی پاکستان کا نظام چلائیں گے۔
2 جنوری 1948 کو کراچی میں اخبارات کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے ارشاد فرمایا، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن کے احکامات اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کی، نہ کسی شخص یا ادارے کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدیں مقرر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی حکومت قرآنی احکام اور اصولوں کی حکومت ہے۔ 14 فروری 1948 کو قائد اعظم نے بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطۂ عمل میں ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے قائم کر رکھا ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اخلاقی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ مملکت کے امور و مسائل کے بارے میں فیصلے باہمی بحث و تمہیز اور مشوروں سے کیا کرو۔ 13 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے بانی پاکستان نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میں اشتیاق اور دلچسپی سے معلوم کرتا رہوں گا کہ آپ کی ریسرچ آرگنائزیشن بینکاری کے ایسے طریقے کس خوبی سے وضع کرتی ہے جو معاشرتی اور اقتصادی زندگی کے اسلامی تصورات کے مطابق ہوں۔ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے بے شمار مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ مغرب کو اس تباہی سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ تباہی مغرب کی وجہ سے ہی دنیا کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مغربی نظام انسانوں کے مابین انصاف اور بین الاقوامی میدان میں آویزش اور چپقلش دور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مغرب کے اقتصادی نظام پر تنقید کرتے ہوئے اسی خطاب میں آپ نے فرمایا، اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام ہی اپنا لیا تو عوام کی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانا پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ ایسا نظام پیش کر کے ہم بحیثیت مسلمان اپنا مشن پورا کریں گے، انسانیت کو حقیقی امن کا پیغام دیں گے۔ صرف ایسا امن ہی انسانیت کو جنگ سے بچا سکتا ہے۔ صرف ایسا امن ہی بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کا امین اور محافظ ہے۔ 25 جنوری 1948 کراچی بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج ہم یہاں دنیا کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم کروڑوں عام انسان ہی نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی تمام عظیم شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکاتی ہیں۔ وہ عظیم مصلح تھے، عظیم رہنما تھے، عظیم واضح قانون تھے، عظیم سیاستدان تھے اور عظیم حکمران تھے۔ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو کسی میدان میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو سیکولر اور بے دین قرار دینے کی بہت لمبی چوڑی مہم چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے۔ ایک سیکولر اور بے دین بندہ اتنے تواتر سے اللہ، قرآن، رسول اور اس کے قوانین کو
راہ نجات اور اپنی زندگی میں شامل کرنا یا ملک میں شامل کرنے کی بات نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں فیاض ہاشمی صاحب کا لکھا ہوا نغمہ شامل کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، پنہا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ پنجاب سے بنگال سے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے، سایہ تھا محمد کا علی کا تیرے سر پہ، دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمیں پہ شہیدوں نے لہو سے، آزاد ہیں آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی یاد، میت پہ تیری چیخ کے ہم نے جو کی فریاد، بولی یہ تیری روح نہ سمجھو اسے بیداد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گر وقت پڑے ملک پہ ہو جائیے قربان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ آج پاکستانیوں کو مشکلات اور چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بحیثیت قوم سخت محنت کرنا ہوگی، اپنے کردار و افعال سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ قائد اعظم کے سپاہی ہیں۔ آج پھر اسی جذبے کو زندہ کرنا ہوگا جو جذبہ قیام پاکستان کے وقت ہمارے آباء و اجداد میں تھا، جس کی کمی آج شدت سے محسوس ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کی تکمیل ہو سکے اور پاکستان اقوام عالم میں سر بلند ہو سکے۔ بانی پاکستان کا ایک قول جو آج کل کے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑی تسلی دیتا ہے، وہ یہ ہے: ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ من حیث القوم پاکستانی رک کر اپنے ماضی اور حال کو قائد اعظم محمد علی جناح کے آئینہ کردار میں پرکھیں اور اسے درست کرنے کا عزم کریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ روح قائد کو یہ کہنا پڑے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ وہ روح قائد کو اس شرمندگی اور بے بسی سے بچائیے، خدا را اپنے لیے ایک بہترین راہ عمل کا انتخاب کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ولاگ کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ روح قائد کو وصال ثواب کے لیے آج کے دن ضرور سورۃ فاتحہ پڑھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔